بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے گھروں میں اعتکاف سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ آج مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، کیونکہ رمضان 1443 ہجری اپریل 2022 کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے، تو خیال ہوا کہ اس بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں، اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف فرمایا۔ تو اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس کے بارے میں بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بڑی تعداد ناپسندیدہ کہتی ہے، جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا، لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا کہ نہیں۔ تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہائے حنفیہ کی یہی رائے رہی ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس میں اختلاف فقہا میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المؤمنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کیا کرتی تھی یا گھر میں کرتی تھی۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی، عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہے۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین اعتکاف گھر میں کرتی تھی، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اب وہ مسجد میں اعتکاف کیسے کر سکتی تھی؟ مسجد میں بیٹھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا تھا۔ تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔ تو تینوں علماء کی یہ رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے۔ کسی کی بھی کوئی رائے ہو وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں برے صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کی پیروی کی جاتی ہے، تو اس لیے خواتین گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دے۔ پھر اعتکاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی، جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہے۔ قضاء حاجت کے لیے گھر کے اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہے۔ کھانا لینے کے لیے جیسے کہ کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ عورت کو اگر اعتکاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف سے محروم ہو جائے گی،
تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے ساتھ روزہ کا ہونا ضروری ہے، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جائے ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا، ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جو خواتین جب 10 دن کا اعتکاف کریں تو اس بات کا اہتمام کریں، ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان 10 دنوں میں وہ پاکی کے ایام میں رہیں گی۔ جو خواتین غیر مطمئن ہو وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ سنت اعتکاف کے لیے طہارت بھی شرط ہے، خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف کا پورا مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ لہٰذا خواتین جو بھی گھر میں اعتکاف کریں گی صبح شام کی تسبیحات، تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور لیلۃ القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کی حالت تبدیل ہو جائے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، تو یہ سب کام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔